اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے۔ میرے محترم، میرے بزرگان، یہ ایام میرے آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جانے، بہنوں کو لے کے جانے، عزیز و اقارب، شبیہ پیغمبر، تمام بچوں کو لے کے جو کربلا گئے تھے، اس کربلا جانے کی وجوہات کیا تھیں، ان کے مقاصد کیا تھے، اہداف امام حسین علیہ السلام کیا تھے۔ جب بھی انسان کسی چیز کو جانچنا چاہتا ہے تو جب تک وہ ہدف، وہ مقصد انسان کے سامنے نہ ہو، مد نظر نہ ہو، اس وقت تک اس شخصیت کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے بہت سارے مقامات پر تقریباً 27 کے قریب مختلف جگہ پہ خطبات دیے، بعض لوگوں کو خط لکھے، بعض جگہ پر جو ہے وہ حضرت نے خصوصاً اپنی شہادت سے پہلے 2 خطابات فرمائے۔ اسی طریقے سے کربلا میں جب داخل ہوئے تھے، نامی کو بھی ان کا ایک خطاب تھا۔ تو ان تمام میرے مولا کے خطاب اور فرمودات میں مولا نے اپنے کربلا میں آنے کا مقصد، بہنوں کو لانے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا۔ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ انشاءاللہ محرم، اگلے محرم کے آنے تک ہمیں واقعاً اگر حسینی بننا ہے تو میرے آقا کے ان فرمودات کو، میرے آقا کے ان مقاصد کربلا کو، ان اہداف کو ہر صورت میں ذہن نشین رکھنا ہے۔ جب تک وہ مقصد اور فکر حسین ہمارے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اہل بیت کو پہچان سکیں۔ فضائل اہل بیت کا تذکرہ، اس پر دل کا خوش ہونا، یہ پاک طینت ہونے کی علامت ہے، مولود کے طاہر ہونے کی علامت ہے، لیکن پیروکار ہونا، ان کا شیعہ ہونا، ان کے پیچھے چلنا، یہ ان کے مکتب کی علامت ہے کہ جب تک مکتب ہمارا مکتب حسینی رہے گا، اس وقت تک ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے آقا حسین علیہ السلام اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آج اگر میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں کہ خود باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے میرے آقا حسین کے متعلق کیا فرمایا، 14 معصومین کے فرامین موجود ہیں، لیکن میں صرف 2 کی طرف اس لیے اشارہ کروں گا چونکہ وہ ہدف حسینی کے ہمیں اور زیادہ قریب کرتے ہیں۔ میرے آقا کا سفینہ نجات ہونا، مصباح الہدیٰ ہونا، یہ تو سرور کائنات کے فرامین میں شامل ہے کہ سفینہ نجات ہیں۔ تو کسی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، آپ فرما رہے تھے حسین سفینہ نجات ہے، تو کیا آپ نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ آپ لوگ بھی تو حجت خدا ہیں اور آپ بھی تو نجات کی کشتیاں ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نحنو کلنا سفن النجات،
ہم 14 کے 14 سفینہ نجات ہیں، فرق صرف اتنا ہے سفینۃ الحسین اسرا، حسین کی کشتی کا سوار جلدی نجات پانے والا ہے، جلد نجات پانے والا ہے۔ لیکن یہ نجات ہم نے کیسے پانی ہے، میں ابھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ جو میرے مولا نے اہداف بیان کیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا، میرے مولا کی طرف رجوع کے حوالے سے ہمارے امام حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے کچھ اصحاب کو، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحت مناسب نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ نیابتاً میری طرف سے چلے جائیں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور میرے حق میں قبہ حسینی میں زیر چھت، جس چھت میں میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، وہاں کھڑے ہو کر، زری کے پاس کھڑے ہو کر میرے حق میں دعا کیجئے گا، کہیے گا کہ آقا امام ہادی بیمار ہیں، آپ جو ہے ہم ان کے نائب بن کے آئے ہیں، نائب و زیارہ بن کے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے اللہ انہیں جلد شفا دے دے، جلد بہتر کر دے۔ تو وہاں بھی اصحاب پریشان ہو گئے کہ آقا آپ بھی تو حجت خدا ہیں، آپ بھی تو اتنی بڑی حجت ہیں، تو آپ ہمیں بھیج رہے ہیں کہ جائیں سفر کر کے بغداد سے یا جس جگہ پہ وہ موجود تھے کربلا چلے جائیں اور جا کے میرے لیے دعا کریں۔ تو اس وقت میرے مولا نے 2 جملے فرمائے میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ ایک، اللہ نے کسی جگہ پہ دعا کے رد ہونے اور قبول ہونے کا کسی جگہ پہ وعدہ نہیں کیا کہ ہر صورت میں آپ کی دعائے مستجاب ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ فقط ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے زیر قبہ حسینی، میرے آقا حسین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اگر دعا مانگی جائے تو مولا دعا رد نہیں کرتا، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ ایک خصوصیت یہ۔ دوسرا، کائنات کی جتنی بھی خاک ہے اللہ نے کسی خاک کو خاک شفا کا درجہ نہیں دیا، صرف تربت حسینی ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے شفا کا درجہ دیا۔ تو یہ 2 عظمتیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنی امور کے لیے وہ اگر رجوع کرتے ہیں میرے آقا کی طرف، تو ہم بدرجہ اولا، بدرجہ اتم ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج ہم رجوع کرنا چاہیں گے میرے مولا کی فکر کی طرف۔ بنیادی طور پر جس طرح میں نے کہا، بہت سارے میرے مولا نے خط لکھے، بہت سارے اہل بصرہ کے نام جو میرے مولا نے خط لکھا تھا، یہ خط 5 سرداروں کے نام، ایک ہی خط تھا، 5 سرداروں کے نام یہ خط بھیجا گیا جو میرے مولا نے لکھا۔ میں ابھی خط کی عبارت بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کا مقصد کیا تھا کربلا جانے کا، اور وجوہات کیا تھیں، کیوں سفر کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ خطوط ہیں جو 28 سفر کے بعد لکھے جا رہے ہیں، جو میرے مولا کی فرمان یا خطوط یا مکتوب یا خطبات 28 سفر سے پہلے ہیں، یعنی کربلا جانے سے پہلے ہیں۔ میں ان کو کوڈ نہیں کر رہا، ان کو عمدن وہ بیان نہیں کر رہا، اگرچہ اس میں بھی مقاصد ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جب سفر پہ چل پڑے ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، خاندان سارا ساتھ ہے، ساتھ چل رہے ہیں، تو اس وقت اہل بصرہ کی طرف خط بھیجا، وہاں کے 5 بڑے سرداروں کو خط بھیجا۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان 5 میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہو سکا واقعہ کربلا میں، اور کربلا نہیں آ سکا چونکہ مولا نے اس طریقے سے کربلا آنے کے لیے بلایا بھی نہیں تھا۔ 3 کے متعلق تو مجھے نئی معلومات ہوئیں کہ وہ 3 افراد کون تھے جن کو اور خط لکھا گیا، چونکہ مقتل خوارزمی، بہار الانوار اور اس طرح کے مقتل العوالم العالم، اس طرح کی جو معتبر کتابیں ہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ، امالی کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگان خود تحریر نہیں فرماتے تھے، شاگرد ساتھ بیٹھ جاتے، جس طرح جعفری صاحب کو شوق ہے کہ ہر وقت وہ لکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں۔ تو وہ امالی کا مطلب یہ تھا کہ مثلا شیخ طوسی ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ ساتھ بیٹھنے والا املا کر رہا ہے، اس کو لکھتا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق، اسی طریقے سے
شیخ مفید کی مختلف امالیز موجود ہیں. تو امالی یعنی املا کی ہوئی جو خود اس عالم دین نے کی ہے، تو ان میں بھی ان کتابوں کا، ان خطوط کا، ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے. دو ان میں سے تھے، ایک جناب مسعود تھے بصرہ میں جن کی طرف یہ خط گیا تھا. تو وہ تو بڑے زبردست آدمی، انہوں نے بنی تمیم کو بلایا، بنی حجاز کو بلایا، بنی سعد کو بلایا، چونکہ چند قبیلوں کے وہ سردار تھے، اور انہیں وہ خط مولا کا پڑھ کے سنایا. اور اس کے بعد وہ لوگ سارے بڑے پرجوش تھے کہ ہم جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے فوراً آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں جانا چاہیے. لیکن یہ مسعود جب پہنچے تو کربلا ختم ہو چکی تھی، اور 11ویں کے دن یہ پہنچے تھے، یا جب سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا. لیکن اسی میں ایک اور منظر بالجارود اس کا بھی ہے. تو آپ دیکھیں خداوند متعال سعادت دینے پہ آئے تو کس مقام پہ انسان کو سعادت دے دیتا ہے، اور بدبختی پہ ڈالنے پہ آئے تو مولا نے اس کو جو خط لکھا تھا تو وہ اس عنوان سے نہیں لکھا تھا کہ یہ مولا کا چاہنے والا نہیں ہے. لیکن یہ منظر بن جارود جو ہے اس وقت بصرہ میں ابن زیاد ابھی تک گورنر موجود تھا، بعد میں اس کو بصرہ سے کوفہ گورنر بنا کے بھیجا گیا، اور یہ خط بھی جناب سلیمان لے کے گئے تھے. تو وہ منظر بن جارود کے متعلق تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے جناب وہ خط اٹھایا اور فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا کہ یہاں مسئلہ زیادہ خراب ہو رہا ہے، اور مولا کا خط آ چکا ہے، میرے پاس بھی آیا ہے، اور یہ سلیمان لایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے. جس کی وجہ سے وہ متوجہ ہوا، اور تاریخ میں تقریباً ملتا جلتا واقعہ ہے جناب مسلم کی شہادت کا اور جناب سلیمان کی شہادت کا. جناب سلیمان کی شہادت ذرا پہلے ہوئی ہے، بصرہ میں ہو گئی تھی جب ابن زیاد اس وقت موجود تھا. تو یہ منظر بن جارود نے اس طریقے سے یہ بدبختی کی، اور سعادت سے جو ہے وہ بدبختی کی طرف چلا گیا. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر سکوں کہ کتنے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں. جناب زہیر، صرف ایک جملہ تاکہ ہم دیکھیں کہ پلٹنے کا وقت ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود. کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں. زہیر جو میمنہ کا سردار بنایا گیا، زہیر جو کربلا کی رونق ہے، زہیر جو نماز کے وقت سعید اور زہیر یہ دو آدمی ہم نے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ جناب زہیر جو ہے یہ جنگ صفین تک یہ اموی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، جنگ میں بھی شریک ہوا. میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس صفین میں بچہ ہی صرف کربلا کے لیا تھا علی کی تلوار سے، وگرنہ چونکہ امیر المومنین کا مشہور جملہ ہے کہ جب جناب قمبر نے کہا جی میں نے اتنے مارے ہیں اور یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، جب میری تلوار کسی پہ چلتی ہے تو وہ قیامت تک آنے والی اس کی نسلوں میں اگر کہیں بھی کوئی خوش بخت انسان ہوتا ہے تو اس کو وہ چھوڑ دیتی ہے. میری تلوار جو ہے وہ اسی طریقے سے کاٹتی نہیں رہتی جس طرح سبزیاں کاٹی جاتی ہیں اور وہ کٹتا ہے. تو یہ زہیر مکے سے جب حضرت نے احرام توڑے تھے اور احرام عمرے میں تبدیل کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد جب تشریف لے گئے تھے مکے سے باہر، اس دن جو ہے یہ اس نے خیمہ اپنا لگایا ہوا تھا. یہ حج کر کے آ رہا تھا تو میرے آقا کا خیمہ جو ہے وہ ایک طرف لگا ہوا تھا. چونکہ جنگل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں تو کوشش کرتے تھے کہ لوگ زیادہ اکٹھے رہیں تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو زہیر نے بڑا دور کر کے اپنا خیمہ لگا لیا. تو غازی عباس کو بھیجا تھا میرے مولا نے کہ جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. تو بہرحال وہ زہیر جو چند دن پہلے اگر وہ فرض کر لیں 14-15 ذی الحج تھی تو کم از کم ایک مہینے سے بھی پہلے وہ کربلا کے اہم سپاہیوں میں ہے. اور میرے مولا جو آخری استغاثہ کر رہے تھے نظر یمیناً و شمالاً دیکھا تو اس میں بھی جناب زہیر کا، جناب حبیب کا، جناب مسلم کا نام جو ہے وہ لیا. تو وہ اتنی بڑی شخصیت، تو وہ کیسے بن گئی شخصیت جب اس نے اپنے آپ کو مکمل کنورٹ کر دیا کہ میں اب حسینی ہوں. اس طرح کی بے انتہا مثالیں اگر وقت ہوا تو میں ایک آدھی کا تذکرہ بھی کسی ضمن میں کروں گا. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے وہ فکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اہداف امام حسین ہے. اہل بصرہ کے نام جو خط لکھا میرے مولا نے، تو میرے مولا نے فقط کہا میں تمہیں صرف 2 باتوں کی طرف بلانا چاہتا ہوں. ادعوکم، میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں صرف اس دین کی طرف جو بلا رہا ہوں اور اپنی طرف آنے کا کہہ رہا ہوں،
صرف 2 کام ہیں، وہ کام انہوں نے خراب کیے۔ یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ 50 سال کا، نصف صدی کا وقت گزر گیا ہے سرور کائنات کی وفات سے لے کر واقعہ کربلا تک۔ 61 میں یہ ہوا، 10 میں سرور کائنات گئے، تو نصف صدی سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس میں بے انتہا ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ باقی چیزیں تو میں کوشش کرتا ہوں کچھ جتنا وقت میرے پاس ہے اس سے زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو ان میں پہلا ہدف سرور کائنات کے فرامین اور ان کی سنت اور ان کو مد نظر رکھا۔ کہا ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احیت۔ بھئی اس پورے 50 سالہ پیریڈ میں جو کام ہوا، ایک کام تو یہ ہوا کہ میرے نانے کی سنت کو قتل کر دیا گیا۔ ان السنت قد امیتت، تو میں نکلا ہوں دوبارہ اس سنت کے احیاء کے لیے، سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ صرف سنت کو قتل کیا جاتا، سنت کو ترک کیا جاتا، سنت کو چھوڑا جاتا، سرور کائنات کے فرامین کو چھوڑا جاتا تو وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن انہوں نے ایک قدم اور آگے چلے گئے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحِيَّتْ، اس سنت کو ختم کر کے اپنی طرف سے نئی چیزیں جو ہے وہ دین میں داخل کی۔ اب موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کی طرف چلا جاؤں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ کیا کیا چیزیں داخل کی گئیں۔ اذان ہماری اس میں تبدیلی آ گئی، نماز میں ہماری تبدیلی آ گئی۔ 10 سال متواتر سرور کائنات کو جو مسلمان دیکھتے رہیں، 10 سال کو اگر آپ ضرب دے دیں 365 دنوں کے ساتھ تو کتنے دن بنتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں، تو تقریباً 3600-3700 دن بن جائیں گے۔ اور 3600-3700 دنوں میں آپ دیکھ لیں 5 وقت کی نماز سرور کائنات پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ابھی نہیں پتہ چلا کہ ہاتھ ہم نے یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، کھولنا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں طریقہ پیغمبر کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ جو عمل ان کا روزانہ تکرار ہوتا تھا، ایک عمل تو ایسا ہے نا، جہاد پہ گئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے تو جہاد پہ گئیں گے تو جہاد والا عمل۔ حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، سرور کائنات نے ایک ہی حج کیا تھا، لیکن جو عمل ہر روز تکرار ہو رہا ہے اس کے لیے آپ دیکھ لیں بھی کیا صورتحال ہے۔ تو اس طرح چینج کر دیا گیا، اتنا تبدیل کر دیا گیا ماحول کو یہ تو پہلی چیز جو ہمارے لیے سبق آموز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت پیغمبر کی طرف توجہ کرنی ہے۔ میرے آقا بھی یہی سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے لیے اہم ترین چیز خود سیرت پیغمبر ہے۔ بلکہ میں حضرت کی وصیت کے بھی 2 جملے پڑھوں گا جس میں دوبارہ یہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ سیرت پیغمبر کس طرح ہے۔ ہم نے سنت پیغمبر کا احیاء کرنا ہے۔ ہم نے اگر امام حسین علیہ السلام کو ماننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، حسینی بننے کے لیے فکر حسینی یہی ہے کہ سنت پیغمبر کا احیاء ہو اور بدعتوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ ایک دفعہ زحمت کیجیے گا مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، دوسرا میرے مولا نے کوفہ میں جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو خط دے کے بھیجا تھا، اس خط میں بھی میرے مولا نے بڑی اہم 4 باتیں کی۔ یہ 2 باتیں تھیں سنت کو، البتہ اس کے بعد بھی بڑا پیارا جملہ تھا، ان تطیعوا امری وتسمعوا قولی احدکم الی سبیل الرشاد۔ یہ والے جملے میرے مولا نے اپنی شہادت سے 10 منٹ پہلے بھی کہے تھے، شہادت سے پہلے جو تقریر کی تھی۔ ان تطیعوا امری، میں حسین وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ میری بات مانیں گے، وتسمعوا قولی، میرے بات کو سنیں گے، میں کیا کروں گا، احدکم الی سبیل الرشاد، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، رشد کی آخری منزلوں تک۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم اہداف حسینی پر عمل کرتے ہیں
تو مولا کا جو وعدہ ہے وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اگر ہم سنت کا احیاء کرتے ہیں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو یقیناً ہم نے پہلا کام کر لیا، اور مولا نے وعدہ کیا کہ میری بات سن لی اور میری بات پہ عمل کر لیا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو بہرحال جو خط میرے مولا نے لکھا اہل کوفہ کو، اہلیان کوفہ کو، اس خط کو لے جانے والے جناب مسلم بن عقیل تھے۔ اس خط میں 4 مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا، البتہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں زیادہ آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا۔ پہلی تو میرے مولا نے تعارف کروایا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں، میں جو امام ہوں تو امام کی ڈیوٹیز کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہمیں دے رہی ہے، کربلا میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کتاب پر عمل کیا جائے، العامل بالکتاب، اللہ کی کتاب پر۔ قبلہ صاحب کی کوئی تقریر، کوئی درس، کوئی مجلس، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو قرآن 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 کہتے ہیں۔ تو یہاں میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ میرے جانے کا مقصد کیا ہے، آپ کو عاملین قرآن بنایا جائے، آپ کو قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ قرآن شکایت کر دے، پروردگارا اس یا رب قد اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس امت نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن شکایت کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو لہذا اگر ہم نے اہداف امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے آپ کو پابند کریں کہ کم از کم حسینی ہونے کا حق یہ بنتا ہے، دن میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ ضرور اپنے لیے مختص کر دے قرآن فہمی کے لیے۔ زیادہ وقت نہ بھی دے سکے، 5 منٹ کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے باقی سارے امور کے حوالے سے بہت ساری مثالیں، بہت ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں زیادہ باتیں کر لوں۔ تو قرآن تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن کے ساتھ اگر ہم تمسک رکھیں گے تو ایک تو یہ ہو جائے گا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ فکر حسینی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ میرے آقا کے وہ جملے ہیں جو جناب مسلم کو لکھ کے دیے ہیں خط میں، تو ان میں پہلا یہ ہے کہ میرے ماننے والا جو ہوتا ہے وہ عامل بالکتاب ہوتا ہے۔ تو عامل کب ہوگا، عمل کب کرے گا، جب پتہ چلے گا، جب اس کو سمجھے گا، جب اس میں شعور رکھے گا، جب اس کو پڑھے گا، جب اس کو دیکھے گا۔ تو لہذا اہداف حسینی میں پہلا ہدف سیرت پیغمبر کا احیاء ہے کہ پیغمبر کو کس طریقے سے ان کے فرامین کو ہم نے احیاء کرنا ہے۔ یہ پہلا، دوسرے سے مراد میں وہ نہیں گن رہا کہ نمبر 1 پہ وہ آ گیا ہے اور نمبر 2 پہ یہ، یعنی ایک ہدف وہ تھا، ایک ہدف جو ہے وہ العامل بالکتاب، کتاب پر عمل کرنے والا جو ہوگا وہ ہے میرے ماننے والا، وہ ہے میرا چاہنے والا، وہ ہے حسینی، وہ ہے یہ۔ دوسرا جملہ جو حضرت نے فرمایا وہ بھی بڑا اہم ہے، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جو ان کے بابا کی پہچان ہے، الآخذ بالقسط، میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ میں عدل و انصاف کو ہر جگہ تک پہنچا دوں۔ الآخذ بالقسط، میرا ماننے والا وہ ہوگا جو عدل پر عمل کرتا ہو، قسط پر عمل کرتا ہو، انصاف پر عمل کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اس پارٹی کا ہے تو اس کو یہ دے دیا جائے، جس طریقے سے بنو امیہ کی حکومت میں ہوتا رہا، ان کو یہ دروازے کھول دیے جائیں اور ان کے لیے یہ کر دیا جائے۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جس طریقے سے حجاج بن یوسف کے واقعات اور باقی واقعات آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، تو یہ سارے کے سارے خلاف ہیں۔ جارج جوڈاک عیسائی ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے صوت عدالت انسانیہ، اس میں وہ ایک جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے بادشاہوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تاریخ میں نے بڑی تاریخ پڑھی ہے، ساسانی پیریڈ پڑھا ہے، ادھر باقی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے سوائے علی کے جس کے قتل کی وجہ ہے شدت عدل۔ شدت عدل، علی اتنا عادل ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کو اضافہ نہیں دیتا، ایک ذرہ برابر بھی عدل اور انصاف سے نہیں ہٹتا۔ مشہور واقعہ آپ نے بہت دفعہ تاریخ میں سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، ان کے بھائی کا کہ وہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گندم تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، کھانے میں چیزیں تھوڑی سی کم ہیں تو مجھے دے دے۔ البتہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ جناب عقیل جو ہے وہ مانگنے نہیں گئے تھے،
جناب عقیل بڑے نسب شناس، بڑے کامل، یعنی اس جناب ام البنین کے ساتھ جو عقد ہوا تھا یہی عقیل کے ذمے لگایا تھا کہ آپ کوئی ایسی خاتون کو دیکھیں کہ جس سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے کربلا میں کام آ سکے۔ تو اتنی اہم شخصیت جو چہرے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا حسین کے علی کے پاس چلا جائے، یا علی میری روٹی پوری نہیں ہو رہی، میری گندم پوری نہیں ہو رہی، اور تاریخ بھی اس کو لکھ دے، ہمارے پاس بھی لکھا ہوا ہے، دوسروں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مضبوط ذہن اور فکر کے آدمی تھے کہ وہ بھانپ رہے تھے کہ 3 جنگیں تو ہو چکی ہیں، جمل بھی ہو چکی ہے، نہروان بھی ہو چکی ہے، صفین بھی ہو چکی ہے، اب جو شور مچ رہا ہے کہ پہلے تو ہمیں اتنے پیسے ملتے تھے، پہلے تو ہمیں یہ سہولیات تھیں، پہلے تو ہمیں یہ ان حکومتوں میں تھی، اور امیر المومنین تو کہتے ہیں کہ اگر مال خدا کسی کے جو ہے وہ مہر میں بھی چلا گیا ہے میں اس کو بھی کھینچ کے واپس لے آؤں گا۔ تو یہ جب صورتحال بن گئی تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جناب عقیل نے بھانپ لیا تھا کہ اب ایک اور جنگ ہونے والی ہے، اور وہ جنگ ہونے والی ہے جی ہمارے حقوق کم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال کر کے اور امیر المومنین کا جواب بھرے مسجد میں کوفہ میں لوگوں کو سنوا کے اس اٹھنے والے فتنے کو دبا دیا کہ جب وہ کہتے ہیں تو پتہ چلا کہ جناب عقیل کو جو ایک دانہ گندم کا اضافی نہیں دیتا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ علی ہمارے لیے یہ کر دے۔ بہرحال 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری بہت زیادہ اہم، الدائن بالحق، دین اور حق یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ میں ان کو ایسے دین پر چلانے والے لے کے آیا ہوں جو دین محمدی ہے، جو دین اسلام ہے، جو دین میرے نبی کا دین ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر ان کو کیسے چلایا جائے۔ تو ہماری جو ذمہ داریاں آ گئیں میں پھر تیزی سے گنوا دوں۔ نمبر 1 سنت کا احیاء ہماری ذمہ داری ہے، بدعتوں سے دور رہنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن فہمی ہماری ذمہ داری ہے میرے آقا کے فرامین کی روشنی میں، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف ہم اپنے نوکروں میں کریں، اپنے ملازموں میں کریں، اپنی اولاد میں کریں، بیٹیوں کو حق سے محروم نہ رکھیں، باقی امور نہ کریں۔ تو یہ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم جو ہے وہ اہل بیت کی سیرت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور اہل بیت کے خصوصاً حسینی بن رہے ہیں اور فکر حسین کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں۔ یہ دین والا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے لیے تو مجھے شاید کچھ کہنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے میرے مولا اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ پہلی دفعہ جب نکلنے لگے تھے تو نانا کی قبر پہ تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت کہا تھا ان اللہ یرا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ قتل ہو جائیں، آپ کی بہنوں کے سروں سے چادریں اتر جائیں، تب جا کے دین بچتا ہے۔ تو دین ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ دین میں بھی 2-3 احادیث بھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو جلدی سے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دین داری کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اس کے بعد اگلی چیز ہو گئی الحابس نفسہ علی ذات اللہ، اپنے نفس کو ذات خدا کے لیے منحصر کر دینا۔ یعنی میرا اٹھنا ہے تو رضائے خدا کے لیے، میرا بیٹھنا ہے تو رضائے خدا کے لیے، میرا جاگنا ہے تو رضائے خدا کے لیے، میرا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں خدا کی رضا نہ ہو۔ اب میں نے خود یہ چیک کر لینا ہے کہ کس حد تک میں اپنے کاموں میں دیکھ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک اگر غلط کاموں کی طرف چل رہے ہیں تو وہ رضائے خدا نہیں ہے۔ یعنی میری اپنی ذاتی رائے ہی ختم ہو گئی، میری اپنی ذاتی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو قبلہ یار شاہ صاحب کا بتایا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا ولایت کیا ہوتی ہے، ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے، تو تقریباً اسی کی وہ تشریح بن جائے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا ولایت کا مطلب یہ ہے میری آنکھوں پہ علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے آنکھیں میری ہیں دیکھیں گی وہ جو علی دکھائے گا، ہاتھ میرے ہیں کام وہ کریں گے جو معصومین کروائیں گے، اعضاء و جوارے میرے ہیں اگر وہ یہ سارے امور ہو رہے ہیں تو پھر ولایت علی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک غیر محرم کو بھی دیکھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، حق بھی کھا رہے ہیں، بیٹیوں کا بھی حق کھایا جا رہا ہے، اولاد میں بھی اس طریقے سے تفریق ڈالی جا رہی ہے اور صلہ رحمی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یقیناً آپ سمجھ لیں کہ یہ ولایت علی نہیں ہے، یہ ولایت اہل بیت نہیں ہے، یہ پھر ولایت کسی اور کی ہوگی جو ان کے مخالفین ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت تک مختصراً 6 چیزیں عرض کر دی ہیں کہ سنت رسول کا احیاء بھی ہماری ذمہ داری ہے،
بدعتوں کا خاتمہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہماری ذمہ داری ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق عدل قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دنیا کو، دین کو دنیا پر فوقیت دینا وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے آخری جو بھی کرنا ہے صرف رضاً بقضائہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خاطر۔ اگر اس طریقے سے ہم بن گئے تو ہم سمجھیں گے کہ سیرت آقا حسین علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ زحمت کیجئے گا دوبارہ بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں۔ بس وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تو یہ جو آخری میں چیز عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی میرے مولا نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، تقریباً اس میں مختصر تکرار بھی ہو جائے گا، لیکن 1-2 چیزیں جو لفظ آپ کے لیے مشہور ہے وہ لفظ بھی سامنے آ جائیں گے۔ بنیادی طور پر یہ وصیت نامہ ہے، اس میں میرے مولا نے بالکل وصیت ایسے لکھی ہے، اگر کتاب میں جا کے پڑھیں تو مزہ آ جاتا ہے، جس طریقے سے آپ تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلقین میں جو جو چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر، یا اللہ تو حق، موت حق، فرشتوں کا آنا، یہ ساری چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ بیان فرمانے کے بعد پھر آ جاتے ہیں اپنے مقصد کو، اور یہ واحد میرے مولا کا فرمان ہے جس میں جانے کا تذکرہ ہے۔ پہلی جتنے بھی میں نے آپ کی خدمت میں بصرہ کا خط بیان کیا یا اہل کوفہ کا بیان کیا، اس میں میرے مولا نے کہیں نکلنے کا، کہیں جانے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس خط میں انما خرجت یہ لفظ استعمال کیا کہ میں یہ جو باہر نکل رہا ہوں، یہ جو میں خروج کر رہا ہوں، یہ جو میں گھر سے جا رہا ہوں، یہ جو 28 سفر کو میں چل رہا ہوں، تو اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 4 چھوٹی سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کیا میں کیوں نکل رہا ہوں؟ لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وقت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھیں گے کہ اصلاح کیا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ مشرک استعمال کرتا ہے۔ مشرک کو جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، وہ کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو آج پھر آپ کو دیکھنا ہوگا، اگر کوئی آ کے آپ کو نماز سے روک رہا ہے، آپ اسے مصلح نہیں سمجھیں گے۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے اعمال کو ہلکا جان لو، تو وہ مصلح نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو آپ کا مقدر ہے اور جنت میں تو جانا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے، تو اگر کوئی فرداً ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اصلاح نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ طریقے سے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے مولا تو دین کی طرف لانے کی باتیں کر رہے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1 اصلاح، میں نکلا ہوں طلب اصلاح امت سرور کائنات کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تو اصلاح کیا ہے؟ غلط باتوں کا، اور وقت ختم ہو گیا، بالکل میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ ان اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں 2 کاموں کے لیے نکلا ہوں۔ اس کو سمجھ لیں، تکراری جملہ آ گیا کہ پہلے کہا تھا سنت نبی کا احیاء کریں، تو یہاں فرمایا کہ میں چلا ہوں اس لیے کہ میں اپنے نانا کی سنت اور سیرت اس کو جو ہے آپ کو ان پہ چلاؤں، آپ کو سیرت پر، بابا کی سیرت پر، اپنے نانا کی سیرت پر چلانے کے لیے نکلا ہوں۔ اور پھر 2 جملے جو بڑے مشہور ترین جملے ہیں کہ میں کیوں نکلا ہوں، چونکہ میں جا کے امر بالمعروف کروں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جا کے میں وہ کروں۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، صرف وقت بالکل ہی ختم ہو گیا، دوسرا خطبہ بھی ہونا ہے، تو ان 2 چیزوں کی صرف تقویت کے لیے خطبہ نمبر 154 میرے امیر المومنین کا، ان کا ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان الامر والمعروف، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لخلقان من خلق اللہ۔ فرمایا یہ جو امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ 2 ایسے اخلاق حمیدہ ہیں اللہ کی طرف سے انسان کو میسر آئے ہیں۔ بندہ کیوں نہیں کرتا امر بالمعروف؟ کیوں نہیں کہتا نماز پڑھو؟ کیوں نہیں کہتا کہ آپ یہ کام کرو؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، اور میرے مولا نے خطبہ نمبر 154 نہج البلاغہ میں دونوں وجوہات کا تذکرہ کیا۔ ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کہیں جی میرے ساتھ پریشانی نہ ہو جائے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے، مجھے کوئی مار نہ دے، تو اس کے لیے میرے مولا نے فرمایا لا انہما لا یقربان من اجل، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کی موت کا وقت پہلے نہیں لا سکتے۔ جس دن موت لکھی ہوئی ہے اسی دن آنی ہے،
تو لہذا اس خوف سے کہ میں اگر امر بالمعروف کروں گا یا نہی عن المنکر کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. نہیں میرا دوست، امر بالمعروف آپ کا حصہ ہے. میں یہ خطبہ 154 مولا سے گفتگو کر رہا ہوں. انہما لا یقربان من الاجل، یہ دونوں موت کو بھی نزدیک نہیں لے آئیں گے. وہ جب تیرا وقت آئے گا اس وقت مرے گا. اگر تو امر بالمعروف کرے گا تو بھی وہی وقت ہے، نہیں کرے گا تو بھی. دوسرا کیوں نہیں کیا جاتا جی؟ وہ جی فیس کم ملے گی، رزق کم ہو جائے گا، فلاں کم ہو جائے گا، لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، میرے لیے یہ معاملہ ہو جائے گا. تو فرمایا دوسرا یہ ہے فلا ینکسان من رزق، یہ امر بالمعروف نہ رزق میں کمی کرتے ہیں نہ تیری موت کا وقت پہلے لے آتے ہیں. تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صورت میں ان دونوں کو انجام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین